بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ادغام کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ ادغام کا۔ قراءت امام ابو عمر بصری، ان کے دو راوی ہے، ایک راوی پوری بصری ہے، دوسرے سوسی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ادغام کا جو میں یہاں پر ذکر کروں گا، ادغام کی ابتداءً دو قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ادغام صغیر ہے، ایک ادغام کبیر ہے۔ بات سمجھے نا؟ ادغام صغیر اور ادغام کبیر، اس میں فرق کیا ہے؟ ادغام کی تعریف کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا یا ملانا، سمجھے نا؟ ادغام کے معنی مدغم کرنا، کیا کرنا؟ ملانا یا داخل کرنا، سمجھے؟ ہاں، اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ ایک ادغام صغیر کی تعریف ہے، ایک ادغام کبیر کی تعریف ہے۔ صحیح ہے؟ ادغام صغیر کی تعریف یہ ہے ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ صحیح ہے؟ مثلا آپ یہ دیکھیں، یہ مر ربی کا ہے نا، یہ اصل میں من ربی کا ہے۔ کیا ہے؟ من ربی کا۔ صحیح ہے؟ تو یہ نون کا را میں ادغام ہوا ہے۔ کس طرح ادغام ہوا ہے؟ تعریف دیکھیں، ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ بن جائے نہیں، پڑھا جائے۔ بنے گا اس لیے نہیں کہ رسم الخط میں نون لکھنا ضروری ہے، سمجھے نا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ پڑھا جائے، بن جائے نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، تعریف کو غور سے سنو۔ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ اب دیکھو، نون ساکن کو ہم نے را متحرک میں داخل کیا تو اس سے ایک را مشددہ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ مر ربی کا۔ ایک حرف مشدد پڑا گیا نا، بات سمجھے؟ دو حرف تھے، ساکن تھا، دوسرا متحرک تھا۔ یہ تشدید نہیں تھے اس میں، یہ متحرک تھا۔ تعریف کیا ہے؟ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ اب دیکھو، ہم نون ساکن کو را میں داخل کرتے ہیں تو را مشددہ پڑھی جائے گی۔ کیا پڑھی جائے گی؟ ایک را مشددہ پڑھی جائے گی۔ پڑھیں کس طرح پڑھیں گے؟ آپ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ادغام صغیر کی تعریف ہے۔ ادغام کبیر کی تعریف کیا ہے؟ آپ دیکھیں پہلے اس کو، الرحیمی، الرحیم ملکی۔ کیا؟ ملکی۔ یہ اصل میں سوسی میں ملکی ہے اور دوری میں ملکی ہے۔ ابو عمر بصری کے لیے کیا ہے؟ ملکی ہوتی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس میں جو ہے نا کیا نام ہے؟ ادغام کبیر۔ ادغام کبیر کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں ادغام کبیر اس میں اس طرح ہوتا ہے، اس کی تعریف دیکھیں۔ ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے، ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں پر ہم نے تعریف کی ایک ساکن حرف کو، یہاں پر ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے، ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ الرحیم ملک یوم الدین۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب دیکھیں، حفظ کے اندر دیگر روایات میں ادغام صغیر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ادغام کبیر جو ہے وہ سوسی کے لیے خاص ہے۔ کس کے لیے خاص ہے؟ سوسی کے لیے۔ تو پہلے ہم آپ کو ادغام صغیر پڑھائیں گے تاکہ ادغام صغیر آپ کے سمجھ میں آئے، تو ادغام کبیر پھر خود بخود آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ادغام صغیر پہلے ہم سیکھیں گے۔ ادغام صغیر کو یعنی تعریف آپ کو آ گئی نا ادغام صغیر کی، کہ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ صحیح ہے؟ صغیر۔ پھر صغیر کی تین قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ متجانسین، متقاربین اور متماثلین۔ یہ متجانسین متقاربین نہیں بولنے، صحیح ہے؟ متجانسین متقاربین نہیں بولنے، صحیح ہے نا؟ کیا بولیں گے؟ متجانسین متقاربین
ہاں متماثلین، متماثلین، متماثلین کو پہلے لکھنا تھا، سمجھے نا؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلے کیا ہے؟ متماثلین، صحیح ہے. اس کے بعد اس کو مثلین بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مثلین بھی کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ہاں متقاربین، صحیح ہے. اس کی آپ تعریف سنو. متماثلین کا مطلب یہ ہے، دیکھو جب دو حروف کے ادغام ہوتے ہیں نا، پہلے والے حرف کو مدغم کہتے ہیں، دوسرے کو مدغم فی. پہلے والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم فی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ پریشان نہ ہو. مدغم اور مدغم فی دونوں ایک حرف ہو. مدغم اور مدغم فی دونوں کیا ہو؟ ایک حرف. جیسے ان ذہب، دیکھیں نا، ان ذہب، یہ پہلا والا بھی ادغام ہے، دوسرا بھی. اس کو کیا کہیں گے؟ متماثلین یا مثلین. متماثلین یا مثلین، مثلین بھی اس کو کہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی مثل کا مطلب ایک جیسے. مثل کا مطلب یعنی مدغم یہ ذال ہے، مدغم فی دوسرا ذال ہے. پہلا والا بھی ذال ہے، دوسرا والا بھی. جب پہلا والا بھی ذال ہے، دوسرا بھی ذال ہے، تو یہ کیا ہے؟ متماثلین. کیا ہے؟ متجانسین. کس کو کہتے ہیں؟ متجانسین کہتے ہیں کہ جس کا جنس ایک ہو، یعنی مخرج ایک ہو. مخرج کیا ایک ہو؟ صفات مختلف ہو. مخرج ایک ہو، صفات مختلف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قالت طائفہ، قالت طائفہ. سمجھ آئے؟ یہ دیکھیں نا، تا اور قا مخرج ایک ہے. تا اور قا کا مخرج کیا ہے؟ ایک. صفات کیا ہے؟ مختلف ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ متجانسین. کیا کہیں گے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور متقاربین یعنی مخارج یا صفات میں قریب قریب ہو. مخارج یا صفات میں دوسری صورت آپ یہ سمجھ لیں کہ متماثلین اور متجانسین نہ ہو تو متقاربین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ متماثلین بھی نہ ہو، متجانسین بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ متقاربین ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہاں تو متقاربین کو آپ دیکھو، یہ من ربک کا کیا؟ یہ نون اور را قریب المخرج ہے. قریب المخرج ہے نا، تو متقاربین ہوا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ قریب المخرج ہے کیا ہے؟ متقاربین. اس میں ایک اختلاف ذہن میں رکھنا، یہ امام فرہ کے نزدیک، امام سیبوے کے نزدیک نہیں، امام خلیل اور امام سیبوے کے نزدیک یہ متقاربین ہے. کیا ہے؟ امام فرہ کے نزدیک یہ متجانسین ہے. کیا ہے؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. بات سنو، غور سے سنو آپ لوگ، یہ تجوید الحفاظ والے غور سے سنو. فوائد مکیہ جو ہے نا، فوائد مکیہ، اس میں امام فرہ کے مذہب کے مطابق وہ لکھا ہے. کس کے مذہب کے مطابق لکھا ہے؟ ان کے نزدیک 14 مخارج ہے. کتنے مخارج ہیں؟ لام نون را کا مخرج کیا ہے؟ لام نون را کا مخرج کیا ہے؟ کن کے نزدیک؟ امام فرہ کے نزدیک. امام سیبوے، امام خلیل کے نزدیک کیا ہے؟ الگ الگ ہے. لام نون را کا مخرج کیا ہے؟ الگ الگ ہے. امام فرہ کے نزدیک لام نون را کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب لام نون را کا مخرج ایک ہے تو ایک مخرج والا کیا بنا؟ متجانسین بنا. کس کے نزدیک متجانسین ہے؟ امام فرہ کے نزدیک. ہاں اور امام سیبوے اور امام خلیل کے نزدیک کیا ہے؟ متقاربین ہے. بات سنو، ادھر اوپر دیکھو، سو رہے وہ دیکھو اس کو اللہ کے بندے، ادھر دیکھو، یہ اہم سبق ہے. فوائد مکیہ میں اگر آپ کے سامنے سوال آ جائے نا تو وہاں آپ نے متقاربین میں نخلقکم، الم نخلقکم لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ یہ ان کے نزدیک متقاربین نہیں ہے. یہ متقاربین جمال القرآن میں ہے. یہ متقاربین جو ہے نا، کیا نام ہے، یہ معلم التجوید میں ہے. سمجھے نا؟ ہمارے جتنے بھی تجوید کی کتابیں ہیں اس میں یہ کیا ہے؟ متقاربین ہے.
لیکن امام فرہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ متجانسین ہے. ان کے نزدیک دونوں کا مخرج کیا ہے؟ لام نون را کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے. لام نون را کا مخرج ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ متجانسین ہے، متقاربین. بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا، امام فرہ کے نزدیک متقاربین یہ ہے. یہ دیکھو قاف اور کاف قریب المخرج ہے نا، قریب المخرج ہے نا، یہ سب کے نزدیک متقاربین ہے. کس کے نزدیک؟ سب کے نزدیک. امام فرہ کے نزدیک بھی، امام سیبوی کے نزدیک بھی، امام خلیل کے نزدیک بھی. بات سمجھے نا؟ لیکن من ربک کا امام فرہ کے نزدیک کیا ہے؟ متقاربین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ متجانسین ہے. صحیح ہے. جمال القرآن میں اگر سوال آیا، معلم التجوید میں آیا تو یہ متقاربین. اور اگر سوال جو ہے نا کیا نام ہے فائد مکیہ میں آیا تو پھر کیا ہے؟ یہ متجانسین ہے، متقاربین یہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو آپ کو میں نے بتایا ادغام. ادغام کی تعریف کیا ہے؟ مدغم، داخل کرنا یا ملانا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ملانے کے معنی میں بھی ہے، داخل کرنے کے معنی میں. صحیح ہے. پھر جو ہے نا کیا نام ہے ادغام کی دو قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ادغام صغیر، ادغام کبیر. صحیح ہے. میں نے ادغام صغیر کی بھی آپ کو تعریف کی، ادغام کبیر کی بھی کی. اب آپ سنو ادغام صغیر کی تعریف دوبارہ سنو. ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں، یہ اصل میں متحرک ہے، مشدد نہیں ہے، تشدید ادغام کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ آپ سنو. ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے. دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے. تو تا کو واو میں کیا کر دیا؟ اس طرح داخل کر دیا کہ ایک مشدد حرف قاف پڑھا گیا. کیا پڑھا گیا؟ قاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں صحیح ہے نا؟ تو میں نے پھر آپ کو بتایا کہ ادغام صغیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. متماثلین یا مثلین. اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی مدغم مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہے. مدغم اور مدغم فی دونوں دیکھو اتنا آ یہ بھی دال ہے، یہ بھی دال ہے. اور متجانسین کا مطلب یہ ہے کہ مخرج ایک ہو، صفات مختلف ہو. تا اور قا ان کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے، صفات کیا ہے؟ مختلف ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متجانسین. اور متقاربین کا میں نے بتایا کہ قریب المخرج ہو یا قریب الصفات ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. دوسری جو ہے نا کیا نام ہے آسان انداز میں نے آپ کو بتایا، جو متماثلین اور متجانسین نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ وہ متقاربین ہوگا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر متقاربین کے اندر میں نے آپ کو جو ہے نا مسلک بتایا. ایک جو ہے نا کیا نام امام سیبوی، امام خلیل، ان کے نزدیک یہ متقاربین من ربک ہے. الم نخلقکم یہ بھی متقاربین ہے. صحیح ہے. لیکن امام فرہ کے نزدیک من ربک جو متجانسین ہے، متقاربین نہیں ہے. اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ ان کے نزدیک لام نون را کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے. جب ایک مخرج ہے تو کیا بنا یہ؟ متجانسین. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا حفظ کے اندر یہ کلمات، اس کے اندر ادغام کبیر ہے. ان کلمات میں آپ کو ادغام کبیر کی تعریف میں نہیں ہے کی کہ ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑا جائے. نعمہ اصل میں نعمہ ہے. کیا ہے؟ نعمہ. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اضحاجونی جو ننی، جو ننی، پہلا والا نون بھی دوسرا نون بھی. صحیح ہے. اسی طرح مکنی مکننی. صحیح ہے. اسی طرح تأمرونی تأمروننی. اسی طرح لا تأمننا لا تأمنونا. سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ تو پہلے والے نون کو ساکن کر کے دوسرے والے نون میں کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا. یعنی آپ ادھر دیکھیں، مثلا یہ دیکھیں لا تأمننا میں دیکھیں، ادغام کبیر کی تعریف دیکھیں. ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے. صحیح ہے. ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے، اس میں یہ ادغام کبیر ہے، پہلے سے ساکن، اس میں ایک ساکن حرف کو، اس میں ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ پہلے والے نون کو کیا کر دیا؟
ساکن کر دیا. جب اس کو ساکن کیا دوسرے نون کے اندر اس کو کیا کر دیا مدغم کیا, کیا بنا لا تمنا بنا. بات سمجھ میں آ رہے. حفظ کے اندر اگر اس میں ادغام کریں گے تو اس کے اندر اشمام ضروری ہے. کیا ہے اشمام. اشمام کی ادائیگی کیا ہے؟ اشمام کی ادائیگی یہ ہے کہ غننے کو آپ اس انداز سے پڑھیں کہ پہلے بھی ہونٹ گول کرنے سے غنہ ہو اور ہونٹ گول کر کے واپس جب آپ لے جائیں گے پھر بھی غنہ ہو. دیکھیں لا تمنا. سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ بعض لوگ کس طرح پڑھ لا تمنا پہلے سے وہ گول کرتے, وہ کہتے ہیں کہ پیش پہلے والے نون پر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اشمام جو ہے نا کیا نام ہے پیش کے وقت نہیں ہوتا, پیش کے بعد ہوتا ہے. اشمام پیش کے وقت پیش کے بعد ہوتے ہیں, ساکن کرنے کے بعد. نستعین میں آپ اشمام کریں گے نا کس طرح پڑھیں گے نستعین, پہلے ساکن کر کے پھر اشمام کریں گے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کو پہلے ہونٹ نہیں گول کرنا, ہونٹ کو درمیان میں گول کرنے. کب گول کرنا ہے؟ پہلے بھی ہونٹ گول کرنے سے غنہ ہو اور ہونٹ گول کر کے جب واپس آپ لے جائیں اس کے بعد بھی تھوڑا سا غنہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اور اگر اس میں اظہار کریں گے تو حفظ میں اس میں اظہار بھی جائز ہے, لیکن اس صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے روم کریں گے. کیا کریں گے؟ پہلے والے پیش کو تھوڑا سا ادا کریں گے, یعنی 3 حصے کر کے 2 حصے ادا نہیں کریں گے, 1 حصہ ادا کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. لا تأمنونا لا تأمنونا نو نو اس کو تھوڑا کر کے پڑھیں گے, نو پورے نہیں پڑھیں گے. لا تأمنونا. سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ ہاں. یعنی قریب والا سن لیں. میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا زور سے پڑھا, قریب والے اس کو سنیں. کون سنے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ادغام صغیر کا بیس آپ کے سامنے آیا. ادغام صغیر کی 3 قسمیں تھیں, متماثلین, متجانسین اور متقاربین. یہ آپ کے سامنے آیا. ہاں. یعنی متماثلین بھی آپ نے سمجھ لیا, متجانسین بھی سمجھ لیا اور متقاربین بھی. اس کے بعد ادغام کبیر کا جو بیس ہے, ادغام کبیر سوسی کے اندر ادغام کبیر کثرت سے ہے. کس سے ہے؟ کثرت سے. انشاءاللہ یہ جو ہے نا میں آئندہ سبق میں آپ کو میں پڑھاؤں گا. ابھی آپ نے یہ سمجھ لیا. ہاں. یہ تجوید العلماء میں بھی آپ کو ضرورت پڑے گا, تجوید الحفاظ والوں کو بھی ضرورت پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ اس کے بعد جو سبق ہے وہ جو ہے کیا نام ہے سوسی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ سوسی کے لیے. صحیح ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھنا, امام ابو عمر بصری کا ایک اصول یہ ہے بین السورتین بسم اللہ, سکتہ اور وصل تینوں صورتیں ہیں. صحیح ہے. تینوں صورتیں جائز ہے, بسم اللہ بھی, وصل بھی اور سکتہ بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا اسی طرح ان کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ گوری کے لیے جو ہے کیا نام ہے مد متصل میں اس میں جو ہے توسط ہے, سوسی کے لیے بھی توسط ہے. مد منفصل کے اندر سوسی کے لیے قصر ہے, گوری کے لیے قصر بھی ہے اور توسط بھی ہے. مد منفصل میں گوری کے لیے, گوری بصری کے لیے قصر بھی ہے اور توسط بھی ہے, اور سوسی کے لیے قصر ہے